میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ شہید کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ نہیں فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، اس لیے کہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ اور وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ میں فرق ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ جب بات آئی ہے فساد کی تو فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، اور جب بات آئی ہے ایمان کی تو فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ شعور اور علم میں فرق کیا ہے؟ شعور کہتے ہیں ادراک بالحواس کو، جو چیز آدمی آنکھ سے محسوس کرے، دیکھے اور محسوس کرے، کان سے سنے اور محسوس کرے، زبان سے چکھے اور محسوس کرے، ہاتھ سے چھوئے اور محسوس کرے، اپنے ناک سے سونگھے اور محسوس کرے، اسے کہتے ہیں ادراک بالحواس، یعنی حواس ظاہرہ خمسہ، پانچ وہ حواس جو ظاہری ہیں اور پانچ ہیں، ان سے جو چیز محسوس ہو اسے کہتے ہیں شعور، اور جو چیز وحی کے ساتھ محسوس ہو اسے کہتے ہیں علم۔ تو شعور نام ہے ادراک بالحواس کا، اور وحی نام ہے علم نام ہے ادراک بالوحی کا۔ فساد ایسی چیز ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، فساد ایسا ہے جو کان سے سنا جاتا ہے، فساد ایسی چیز ہے۔ اس لیے فساد کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب منافقین کو کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم فساد نہیں کرتے بلکہ اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، دیکھو یہ فساد کرتے ہیں اور ایسے احمق ہیں کہ ان کو شعور بھی نہیں ہو رہا۔ فساد آنکھ سے نظر آنے والی چیز ہے، اور یہ ایسے اندھے ہیں کہ آنکھ سے بھی نہیں دیکھ رہے۔ اور جب باری آئی نا ایمان کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، انہیں کہا گیا کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، پھر کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ تو بیوقوف ہیں، دنیا کا نفع سمجھتے نہیں ہیں، اپنی دنیا تباہ کر رہے ہیں، ہم پاگل تھوڑے ہی ہیں کہ ان کی طرح ہم بھی تمہیں مان لیں۔ فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سفی یہ ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، ادراک بالوحی والی چیز نہیں ہے، وحی کا ادراک نہیں کر رہے، یہ تبھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو ادراک بالحواس کا نام ہے شعور، اور ادراک بالوحی کا نام ہے علم۔ شہید قتل ہو گیا اور اس جہان کو چھوڑ کے چلا گیا، شہید کی روح کا جسم سے تعلق تھا، تعلق تصرف، جیسے اس نے دوڑنا تھا، چلنا تھا، پھرنا تھا، وہ تو ختم ہو گیا۔ دوسرا شہید کی روح کا جسم سے تعلق تھا، تعلق تدبیر، جس سے رگوں میں خون نے دوڑنا تھا، معدے میں خوراک نے ہضم ہونا تھا، اس کے دل نے حرکت کرنی، جو پمپنگ کہتے ہیں، حرکت کرنی تھی، وہ تعلق تدبیر بھی ختم ہو گیا۔ ایک تعلق رہ گیا جسے کہتے ہیں تعلق حیات، اور وہ بھی حیات ظاہری والا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اب ایسا تعلق ہے کہ جس سے حیات باطنی ہے، چھپی ہوئی ظاہری حیات نہیں ہے۔ شہید کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی نظر کیوں نہیں آتی؟ ایک زندگی وہ ہے جو آنکھ سے نظر آئے، اور وہ تب ہوتی ہے کہ جب آدمی میں تعلق تصرف یا تدبیر ہو۔ ایک وہ زندگی ہے جو آدمی کو کان سے محسوس ہو،
یہ تب ہے جب تعلق تصرف اور تعلق تدبیر ہو۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ آدمی زندہ ہے کیوں؟ دیکھو دوڑ رہا ہے، مردے تو نہیں دوڑتے، زندہ ہے۔ یہ آدمی زندہ ہے کیوں؟ یہ دیکھو پڑھ رہا ہے، یہ کتابیں مردے تھوڑی پڑھتے ہیں، زندے پڑھتے ہیں۔ تو یہ حیات وہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ایک آدمی سو جائے تو ہم پھر بھی کہتے ہیں یہ زندہ ہے کیوں؟ دیکھیں اس کا پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے، سانس لے رہا ہے۔ اگر یہ زندہ نہ ہوتا تو پیٹ اوپر نیچے کیوں ہوتا؟ یہ زندہ ہے کیوں؟ دیکھو اس کی نبض چل رہی ہے۔ یہ زندہ ہے کیوں؟ دیکھو جسم میں خون دوڑ رہا ہے۔ زندہ ہے کیوں؟ دیکھو دل حرکت کر رہا ہے۔ اب یہ جو آدمی سویا ہوا ہے اس کی تعلق تصرف ختم ہے، تعلق تدبیر ہے۔ اس تعلق تدبیر کی وجہ سے اس کی حیات نظر آ رہی۔ اور جو شخص شہید ہو گیا اس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق تصرف ختم ہو گیا، اس کے جسم سے روح کا تعلق تدبیر ختم ہو گیا۔ اب ہم اس کو زندہ مانیں تو کیسے مانیں؟ نہ یہ دوڑ رہا ہے نہ یہ لڑ رہا ہے۔ جب تک زندہ تھا تو لڑ رہا تھا، اب تو لڑ بھی نہیں رہا۔ یہ خود آگے بڑھ کے خود قتل کر رہا تھا، اب اس کے جسم کو پکڑو اور گھسیٹ کے پھینک دو، یہ حرکت بھی نہیں کرتا۔ اب ہم زندہ کیسے مانیں؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے زندہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، قرآن کہہ رہا ہے زندہ۔ اب ہم کیسے اس کو زندہ نہ مانیں؟ اب بات سمجھیں، اس دنیا میں جو آدمی زندہ ہے ہم اس کو زندہ مانتے ہیں اپنی آنکھ کی وجہ سے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ بندہ زندہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نہیں فرما رہا کہ بندہ زندہ ہے۔ تو دنیا میں کسی کو جو ہم زندہ مانتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے فرمانے پر نہیں، اپنی آنکھ کے دیکھنے پر۔ اس لیے اب اگر کوئی شخص دنیا میں دوڑ رہا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے یار یہ تو دوڑ نہیں رہا، کہیں گے تو اندھا ہے، تو دوڑ رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا۔ بھائی یہ شخص کھا رہا ہے، نہیں تو نہیں کھا رہا، اندھا ہے، دیکھو 2 روٹیاں کھا گئے، تو کہتے کھا نہیں رہا۔ کھا کیسے نہیں رہا؟ بات اچھی طرح سمجھنا، دنیا کی حیات ہمیں آنکھ سے نظر آتی ہے۔ اب اگر کوئی دنیا کی حیات کا انکار کرے تو اس کو بے ایمان نہیں کہتے۔ کیوں؟ بے ایمان تو تب کہیں گے جب دنیا کی حیات قرآن یا حدیث سے وحی سے ثابت ہو۔ یہ تو وحی سے ثابت نہیں ہو رہی، آنکھ سے ثابت ہو رہی ہے نا۔ تو جو چیز حواس سے محسوس ہو اور کوئی بندہ اس کا انکار کرے اس کو منکر حواس کہیں گے نا، اور منکر حواس تو بے ایمان نہیں ہوتا۔ لیکن جو چیز وحی سے معلوم ہو اور اس کا انکار کرے وہ منکر وحی ہے، اور وحی کا منکر تو بے ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں کسی جاگنے والے آدمی کی حیات کا انکار کریں تو بے ایمان نہیں کہتے، اندھا کہیں گے۔ اگر ایک آدمی سویا ہوا ہے اور کوئی کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہے، ہم اس کہتے ہیں جسم پر ہاتھ لگاؤ، دیکھو اس کا جسم گرم ہے، ہاتھ لگاؤ، یہ دیکھو اس کی رگیں حرکت نبض چل رہی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں زندہ نہیں مانتا تو اس کو یہ نہیں کہ تو وحی کا منکر ہے، کیونکہ سونے والے کی حیات وحی سے معلوم نہیں ہو رہی، اس کی نبض سے معلوم ہو رہی ہے، دل کی حرکت سے معلوم ہو رہی ہے۔ ذرا کان لگاؤ، دیکھو آواز آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ اب میں بات سمجھا رہا ہوں کہ جو دنیا میں زندہ ہے اس کی روح کا تعلق تصرف اور تعلق تدبیر موجود ہے، اس کی بنیاد پر اس کی حیات حواس سے محسوس ہوتی ہے۔ اور جو شخص قتل ہو کے شہید ہو گیا اب اس کی حیات ہم مانیں گے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہاتھ محسوس کر رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کان سے پتہ چل رہا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا ہے بَلْ أَحْيَاءٌ، اس کو زندہ مانو۔ اب آگے قرآن کریم نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ بات یاد رکھنا، یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا یہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ،
لیکن اس کی حیات تمہیں آنکھ سے محسوس نہیں ہوگی، ادراک بالحواس۔ یہ زندہ ہے لیکن اس کی حیات تمہیں کان سے محسوس وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ شہید زندہ ہے لیکن اس کی حیات تمہیں ہاتھ سے محسوس نہیں ہوگی، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اب اگر کوئی بندہ کہے بھی شہید زندہ ہے تو دوڑے نا، زندہ تو دوڑتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ زندہ دوڑتے ہیں جن کی روح کا جسم سے تعلق تصرف ہوتا ہے، اس کا وہ ختم ہو گیا۔ شہید زندہ ہے تو پھر لڑتا کیوں نہیں؟ لڑے نا۔ اب بھائی وہ لڑتا ہے جس کی جسم کے ساتھ روح کا تعلق تصرف ہوتا ہے۔ تو یہ اگر یہ شہید زندہ ہے تو سانس لے نا، بھی سانس وہ لیتا ہے جس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق تدبیر ہوتا ہے، اس کا ختم ہو گیا۔ اگر زندہ ہے تو اس کا دل حرکت کیوں نہیں کرتا؟ دل اس کا حرکت کرتا ہے جس کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق تدبیر ہو، اور اس کا تعلق تدبیر ختم ہو گیا۔ پھر زندہ کیوں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں، واللہ یا اللہ فرما رہے ہیں، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اب جو شہید کی حیات نظر نہیں آ رہی وہ تو اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دیا کہ تمہیں نظر آنی نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، نظر آنی نہیں ہے۔ ہمیں محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ فرما رہا ہے محسوس ہونی نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تو جب اللہ شعور کی نفی فرما رہے ہیں، اب بتاؤ کتنا بڑا امت میں دھوکہ ہے کہ شہید کی حیات کا انکار اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ آنکھ سے نظر نہیں آ رہی، کان سے محسوس نہیں ہو رہی، جسم سے محسوس نہیں ہو رہی۔ بھائی وہ تو اللہ پہلے فرما چکے ہیں کہ زندہ ہے لیکن آنکھ سے حیات نظر نہیں آنی۔ یہ زندہ ہے لیکن اس کی حیات کان سے محسوس نہیں ہونی۔ یہ زندہ ہے لیکن اس کی حیات تمہیں ہاتھ سے محسوس نہیں ہونی، تو کس سے محسوس ہونی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ اب جو شہید کی حیات ہمیں محسوس ہوگی شعور سے یا وحی سے؟ حواس سے یا وحی سے؟ اگر حواس سے محسوس ہوتی اس کا معنی ہمیں شعور ہے، چونکہ حواس سے محسوس نہیں ہونی اس لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور محسوس ہونی ہے وحی سے، اس لیے وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ شہید کی حیات جو محسوس ہوگی وہ حواس سے نہیں بلکہ وحی سے، اور حواس کے منکر کو بے ایمان نہیں کہتے، البتہ وحی کے منکر کو بے ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے سونے والے کی حیات کا انکار کریں تو اس کو اندھا کہیں گے، اور اگر شہید کی حیات کا انکار کرے تو اس کو بے ایمان کہیں گے۔ اب دیکھو مسئلہ سمجھنا کتنا آسان ہے، قرآن کیسے مسئلہ کھول رہا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا ہے، وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ نہیں فرمایا۔